جب آپ کے بلیف سسٹم اس جگہ پہ رکھ دیے جائیں جب اللہ عز و جل نے قرآن میں کہا تھا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، انہوں نے اپنے راہبوں کو، اپنے پادریوں کو خدا بنا لیا، ارباب من دون اللہ، انہوں نے رب بنا لیا، اللہ بنایا ہوا انہوں نے اپنے لوگوں کو۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس آیت میں اللہ عز و جل نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے راہبوں کو رب بنا لیا تھا، ہم تو اپنے راہبوں کو رب نہیں مانتے تھے۔ جب تاتاریوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تو لوکل علماء کرام نے مسلمانوں کے یہ فتویٰ ایشو کر دیا، لوکل علماء کرام نے، کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے گئے۔ سوچیں ذرا، لاکھوں مسلمان عورتیں بچے مرد مارے گئے، لاکھوں مسلمان عورتیں بچے مرد ذبح کر دیے گئے کہ یاجوج اور ماجوج کھل گئے۔ جو مفتی نے کہہ دیا بس وہی وہ اللہ کی آیت ہے۔ یہ دونوں کپل ہو کے ادھر آئے اور مسلمان لٹرلی لیٹ کے پتھروں کے اوپر لیٹنا شروع ہو گئے کہ جا کے چھری لے کے آ، تجھے تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو یاجوج ماجوج ہے، تجھے تو میں نے مارنا نہیں۔ اور مسلمانوں نے بال نہیں ان کا توڑا، ایک بال نہیں توڑ سکے ان کا، کیونکہ پہلے ہی گیو اپ کر دی تو یاجوج ماجوج ہے۔ اس وقت کے جید ترین علماء کا فتویٰ ہے، جس کو یہ ویڈیو دیکھ کے ابھی بھی دماغ میں کیڑے کاٹ رہے ہوں، کتابیں کھول کے پڑھیں کن کن لوگوں نے فتویٰ دیا تھا کہ تاتاری یاجوج ماجوج ہے۔ ایک کہانی سنیں، سچی کہانی۔ ایک فوجی کفار کا دور سے کہیں سے آیا تھا، مسلمانوں کے دیش چڑھائی کی ہوئی تھی مسلمانوں کے اوپر۔ مسلمانوں کو جو بھی لڑائی چل رہی تھی ان میں سے ایک مسلمان کو اس نے پتھر پہ لٹایا اور چھری نکالنے لگا اس کو مارنے کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ میرے پاس تو چھری ہی نہیں ہے، میری بیلٹ میں چھری نہیں لگی ہوئی، تو اس نے مسلمان سے کہا کہ ادھر ہی لیٹے رہو، میں چھری لے کے آتا ہوں۔ اور وہ گیا اور کافی دیر بعد چھری لے کے آیا تو مسلمان ادھر ہی لیٹا ہوا تھا کہ آ اور مجھے کاٹ دے۔ یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں آپ۔ مسلمان بولا میں نے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مسلمان ہے، پچھلے دور کے انبیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کوئی جادو ٹونا نہیں ہوا ہوا، کوئی غیبی طاقت نہیں ہے۔ میں پھر سے یہ کہانی سناتا ہوں آپ کو پتہ چلے کہ ایک کفار کا فوجی مسلمان سے کہتا ہے کہ اس پتھر پہ لیٹ جا، اور بائی دا وے یہ دونوں اکیلے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے آس پاس، یہ دونوں اکیلے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، قرآن کو ماننے والا، ہوش و حواس میں بالغ عاقل مسلمان کو کہا جاتا ہے پتھر پہ لیٹ جاؤ، میں نے تمہیں قتل کرنا ہے، وہ آرام سے پتھر پہ لیٹتا ہے۔ فوجی جاتا ہے اپنی چھری لینے، پھر واپس آتا ہے تو مسلمان وہیں پہ لیٹا ہوتا ہے، پھر اس کو مار دیتا ہے وہ، اور وہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کون سی قوم ہے یار، یہ اس نے کیا کیا، ابھی بھاگا کیوں نہیں یہ؟ ہاں بھائی، تصویر دکھانی بہت ضروری ہے آپ کو، بھاگا کیوں نہیں یہ ہے طاقت سر ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم when it meets the limbic system. When it connects with the limbic system, the reticular activating system and limbic system lock every single thing out of the brain. یہاں سے ڈیپر سسٹم سے ایکوائرڈ بلیف اتنی انہینس کر دی گئی کہ اس نے سارے کے سارے قوانین توڑ دیے، کامن سینس کے بھی، قرآن کے بھی، حدیث کے بھی، انسان کے بھی، اور لیٹا رہا کہ جا کے چھری لے کے آ اور مجھے مار۔ وہ خودکشی کرنا نہیں چاہ رہا تھا، مسلمان خودکشی نہیں کرنا، ڈپریشن میں نہیں تھا وہ۔ اور یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں ہوا، اس جنگ میں یہ واقعہ کئی دفعہ ہوا ہے، کئی مسلمان ایسے مرے، ہزاروں، ایک جگہ لکھا ہوا ہے لاکھوں، اس طریقے سے۔ ویسے تو لاکھوں ہی مرے تھے اس جنگ میں، اس طریقے سے۔ یہ واقعہ ہے مسلمانوں کے خلافت کے سینٹر کا۔ مسلمان خلافت اپنے عروج پہ تھی، اس سے بڑا عروج نہیں دیکھا مسلمانوں نے جب یہ واقعہ ہوا ہے۔ یہ ہے سونے پہ سہاگا، یہ ہے طاقت، جو کہ بلیف سسٹم، جب لمبک سسٹم اور ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم بنتے ہیں، ملتے ہیں، وہاں پہ جب بلیف کریٹ کی جاتی ہے، وہ باقی سارا کچھ ٹرمپ کر دیتی ہے۔ وہ آپ کا پری فرنٹل کورٹیکس، دنیا کا سب سے بڑا جینیس پیدا ہوا ہو گھر میں، وہ اپنا برین استعمال نہیں کر سکتا، بیکاز نیچے سے لاک لگ گیا اس کو۔ دس مائی بردرز اینڈ سسٹرز از دا بگیسٹ مسلم ورلڈ چیلنج ٹو سالو۔ You need to unlock the Muslim out of this psychology and change the chemistry of the way Muslims think. مجھے پتا ہے آپ کے دماغوں کی نسیں پھٹ رہی ہیں کہ سر بتائیں یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا سنایا آپ نے ہمیں؟
مسلمان خلافت اپنی پیک پہ اور جوبن پہ، اور یہ واقعہ ہو رہا ہے. جی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ واقعہ آپ کے ساتھ ابھی بھی ہو رہا ہے. آپ کے دماغ کچھ جگہوں پہ پوری طریقے سے لاکڈ ہیں. میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا وہ لاکس. I am going to show you those locks myself right now, right here. اس کہانی کو ختم کرنے ورنہ آپ کے ڈوپامین سینٹرز آپ کو برین کینسر دے دیں گے. کیوریوسٹی اتنی عروج پہ جا چکی ہے. جب تاتاریوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تو لوکل علماء کرام نے مسلمانوں کے یہ فتویٰ ایشو کر دیا، لوکل علماء کرام نے، کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے گئے ہیں. لاکھوں مسلمان عورتیں بچے مرد مارے گئے. لاکھوں مسلمان عورتیں بچے مرد ذبح کر دیے گئے کہ یاجوج اور ماجوج کھل گئے. واپس چلتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ. یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ آپ کے یاجوج اور ماجوج کی حدیث لاکڈ ہے. یہ ہے وہ جگہ. اسی لیے پٹ مرا میں یہ یوتھ کلب والوں کو، یہ وہ والے بچے جو ہر وقت فیشن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں دجال کے، کہ یار اس کو فیشن نہ بناؤ، تمہیں نہیں پتا تم کیا کر رہے ہو. اور میں اتنا کیئرفلی یاجوج ماجوج کو پریزنٹ کرتا ہوں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ان جگہوں کے اوپر ان لاک کرنا تھا میں نے، اور یہ لاک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بار بار لاک کرتے ہیں. اور یاجوج ماجوج صرف اور صرف حضرت عیسیٰ دعا کریں گے تو مار سکتے ہیں، ورنہ انسان ان کو مار ہی نہیں سکتا. انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ انسان ان کو کچھ بھی کر سکے. یہ بلیف آپ کے بھی ہے، کیونکہ میری بھی ہے، کیونکہ یہ تو اٹل حقیقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اس وقت کے علماء کرام نے یہ والی بلیف جو کہ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں سیٹ ہے، وہ انہوں نے غلط استدلال کر کے تاتاریوں پہ فٹ کر دی. تو صرف یاجوج اور ماجوج کی بلیف نہیں ٹریگر ہوئی، یہاں پہ جو اتھارٹی دی تھی ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم کے اندر، قاری صاحب کو، مولوی صاحب کو، اور وٹ ایور جو بھی بلیف ہے آپ کا، پادری ہے یا راہب ہے، جو بھی ہے، ہر انسان کے حیث سے ہوتا ہے، اس کو آپ نے لاک کیا ہوا ہے. یہ ڈبل سوئچ بورڈ لگا ہوا ہے ادھر. 2 prong بلیف آف یاجوج ماجوج اینڈ بلیف کہ جو مفتی نے کہہ دیا بس وہی وہ اللہ کی آیت ہے. یہ دونوں کپل ہو کے ادھر آئے اور مسلمان لٹرلی لیٹ کے پتھروں کے اوپر لیٹنا شروع ہو گئے کہ جا کے چھری لے کے آ، تجھے تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو یاجوج ماجوج ہے، تجھے تو میں نے مارنا نہیں. اور مسلمانوں نے بال نہیں ان کا توڑا، ایک بال نہیں توڑ سکے ان کا، کیونکہ پہلے ہی گیو اپ کر دیا تو یاجوج ماجوج ہے. اس وقت کے جید ترین علماء کا فتویٰ ہے، جس کو یہ ویڈیو دیکھ کے ابھی بھی دماغ میں کیڑے کاٹ رہے ہوں، کتابیں کھول کے پڑھیں کن کن لوگوں نے فتویٰ دیا تھا کہ تاتاری یاجوج ماجوج ہیں. پڑھیں، شاباش جن کو بہت شوق ہے اندھی تقلید کرنے کا. کیا کیا انہوں نے غلط استدلال کیا حدیث سے. اب ہمیں پتہ ہے کہ وہ یاجوج ماجوج نہیں. اس واقعے کے کچھ سال بعد ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ یاجوج ماجوج نہیں، مسلمان ہو گئے تھے منگول. تو یہ ہوتا ہے جب آپ کے ڈیپر سسٹم فیلئر ہو جائے، جب آپ کے بلیف سسٹم اس جگہ پہ رکھ دیے جائیں جب اللہ عز و جل نے قرآن میں کہا تھا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، انہوں نے اپنے راہبوں کو، اپنے پادریوں کو خدا بنا لیا، ارباب من دون اللہ، انہوں نے رب بنا لیا، اللہ بنایا ہوا انہوں نے اپنا ان لوگوں کو. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس آیت میں اللہ عز و جل نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے راہبوں کو رب بنا لیا تھا، تو ہم تو اپنے راہبوں کو رب نہیں مانتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او عدی، کیا تمہارے راہب پالیسی نہیں بناتے تھے جو کہ توریت
کے علاوہ بھی ہو تو تمہیں ویسے ہی ماننی پڑتی تھی جیسے کہ توریت ہے. تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل ہمیں اپنے راہبوں کی بات ویسے ہی ماننی پڑتی تھی جیسے کہ توریت ہے، چاہے وہ بات توریت میں ہو یا نہ ہو. ان کا لکھا ہوا بھی توریت کے برابر تھا. اور اللہ کی قسم ابھی بھی تالمود کو تناخ کا درجہ مل رہا ہے. ابھی بھی دیکھیں تالمود کیا ہے؟ کامنٹری آف دا سیجز. Talmud is the oral commentary of the sages. Arbab min dunillah. ابھی تک آج بھی Talmud is calling the shots on the planet. چلیں مان لیا یہودی ہیں، وہ کیا کریں؟ تو یہودیوں نے مروائے تھے، یہودیوں نے کہا تھا یہ یاجوج ماجوج کھل گئے. اذا فتحت یاجوج و ماجوج کی آیتیں بصرہ کی اور مسلمانوں کی ہر شہر کی گلیوں میں فتوے یہودیوں نے دیے تھے، ان کے راہبوں نے دیے تھے. قرآن کی آیتیں سنائی تھی؟ نہیں، یہ مسلمانوں نے سنائی تھی اور بے بس کر دیا تھا، مسلمانوں کو اندر سے لاک کر دیا تھا. کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ؟ کیوں بتا رہا ہوں؟ لاسٹ 2 پوڈ کاسٹ جو میری وائرل چل رہی ہیں، لاسٹ 2 دونوں دیکھیں. دیکھیں ذرا مسلمان کہاں سے لاک ہوا ہے. امریکہ آ گیا تو ہم ختم، لیٹ جائیں گے پتھروں پہ، وہ آ کے چھریاں ڈھونڈنے جائے گا گورا اور آ کے ہمیں قتل کرے گا اور ہم لیٹے ہوئے ہوں گے. امریکہ کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اسرائیل کو تو کچھ نہیں کر سکتے. آئرن ڈوم تو مطلب کائنات کی سب سے بڑی طاقت کا آئرن ڈوم ہے. اندر ہیبت دیکھیں ان لوگوں کے. کس نے لاک کی ہے؟ کون لاک توڑ سکتا تھا؟ لبرلز نے توڑنی تھی. فزکس کی تھیوری لے کے آنی تھی، ہم نے میتھمیٹکس کی ایکویشن لگانی تھی. یہاں پہ کہیں نہیں ہے، نہ میتھس ہے نہ فزکس ہے، بلیف سسٹم میں ہے ہی نہیں مسلمانوں کے. This is the problem, my Muslim brothers and sisters. You need to train your kids, unlock and make sure کہ یہ والا لاک توڑ دیں کہ یہ لاسٹ اینڈ فائنل ورڈ نہیں ہے. مسلمانوں کا امپریشن یہ بنا دیا گیا ہے بچے کو کہ عالم کا لفظ لاسٹ اینڈ فائنل ورڈ ہے. نعوذ باللہ، اللہ کی آیت کے خلاف ہے یہ بلیف سسٹم. اللہ کی قسم ثم اللہ کی قسم جہنم میں سڑیں گے وہ مسلمان جو یہ مانیں گے کہ کوئی غیر اللہ کا لفظ لاسٹ اینڈ فائنل ورڈ ہے. قرآن خود چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ورڈ لاسٹ اینڈ فائنل ورڈ ہے. یہ اتھارٹی اور کسی کو نہیں دی اللہ عز و جل نے. عام آدمی کو، غیر نبی کو کہ ورڈ کو فائنل ورڈ دیتے ہیں. کیوں؟ مفتی صاحب کا فتویٰ ہے اس پہ. نعوذ باللہ ہے. اس آیت کا ترجمہ جو میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے راہبوں کو اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیا تھا جا کے. یہ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں آپ کو. دس از ویئر یور برین از گرپڈ، grabbed in a tightest knot by this belief system جو کہ امی اور ابو کے طرف سے لگایا جاتا ہے. میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، یاجوج اور ماجوج اصل میں آ جائیں گے تو پاکستانی امریکہ کے پاس جائے گا ان کو مار دے پلیز. یہ لیول آ چکا ہے پاکستانیوں کی بلیف کا. کہاں سے آئی ہے؟ خدا کی قسم امی اور ابو سے آئی ہے. بچپن میں بنتی ہے. یہ ہے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم. ساحل صاحب آپ ہوش میں ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ نے امریکہ کے بارے میں یہ بات کر دی. دوسرا، عالم کے خلاف بات کر دیا آپ نے، عالم کے خلاف. یہ دونوں چیزیں دیکھیں کیسے کپل ہوتی ہیں. امریکہ کے خلاف بات کرنا، تو بھائی وہ تو اسرائیل و اکبر، امریکہ و اکبر، نعوذ باللہ یہ جملے. عالم کے خلاف بات نہ، پھر یہ آپ بھی کہہ رہے ہیں عالم و اکبر کہہ رہے ہیں آپ. تو اللہ کے علاوہ ساری چیزیں ہی اکبر کر دی یار آپ لوگوں نے. تو ایک نے امریکہ کو کر دیا، ایک نے غیر اللہ کے اپنے مفتی کو کر دیا. وہ کہانی سٹارٹ کرنی پڑی.
جو سچا واقعہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ان لوگوں نے، یہ ہے وہ معاملات جس کی وجہ سے گورا ہمارے سر پہ چڑھ گیا، کیونکہ گورا کسی کو نہیں مان رہا، وہ تو اللہ کو بھی نہیں مان رہا، اور ہم نے ہر چیز ہی رب بنا دی ہے۔ اس نے اصلی رب کو ماننا چھوڑ دیا، ہم نے ہر جگہ پہ رب بنانا شروع کر دیا۔ اب پتہ چلا آپ کو کیوں ایک قوم فاتح ہوتی ہے اور ایک کیوں مفتور رہتی ہے۔ ملحد ہم سے بہتر ہو گئے کیونکہ وہ اصلی رب کو نہیں مانتے۔ کیوں ہم سے بہتر ہو گئے؟ ہم نے 50 رب بنا لیے۔ یہ ہے اس آیت کی تفسیر جو میں آج آفیشلی بتا رہا ہوں، اس آیت کی تفسیر ہے، پورا میرا سیشن اس آیت کی تفسیر ہے۔